یہ وادی تیرا ہے. یہاں گردا یعنی خام چرس کی یہ منڈی واقع ہے. اسے ایشیا میں چرس کی واحد منڈی بھی کہا جاتا ہے. عام افراد کی اس منڈی تک رسائی ممکن نہیں. یہاں چرس کا کاروبار کرنے والوں کے علاوہ کسی بھی شخص پر کھڑی نظر رکھی جاتی ہے. منڈی میں داخل ہوتے ہی یہ شخص یہ یقین دلا رہا ہے کہ دیگر علاقے کی مارکیٹوں کے برعکس اس منڈی میں نہ کوئی دام زیادہ بتائے گا اور نہ ہی خراب کوالٹی کا چرس دے گا. عبدالغنی خان نے منڈی کا وقت ختم ہونے سے پہلے آج اپنا کاروبار بند کر دیا. جب وجہ پوچھی تو بتایا آج میں نے میلے میں کچھ نہیں بیچا کیونکہ چرس کا ریٹ 25,000 تھا، لیکن آج 18,000 اور 16,000 تک میں بک رہی تھی. آج فروخت کر دیتا تو نقصان ہوتا. ہاں البتہ کوئی ضرورت ہوتی تو پھر بیچ دیتا. جب چرس کو علاقے سے باہر سمگل کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور راستے میں سخت چیکنگ ہوتی ہے تو ریٹ خراب ہو جاتا ہے. یہاں مقامی لوگوں کی مالی حالت اس قابل نہیں کہ وہ خرید سکیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہاں ایک دن میں کروڑوں روپے کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. افغان صوبہ ننگرہار کی سرحد پر واقع وادی تیرا پاکستانی قبائلی علاقوں خیبر، کھرم اور اورکزئی اضلاع میں پھیلی ہوئی ہے. تیرا کی اس منڈی میں کھلے عام ویڈیو ریکارڈنگ اس لیے ممنوع ہے کیونکہ یہاں کے باسیوں کا خیال ہے کہ یہ علاقے کی بدنامی کا باعث بنتی ہے اور باہر سے آنے والے لوگ علاقے کی صدیوں پرانی ثقافت اور روایات کو نہیں سمجھتے. میں نے عبدالغنی سے پوچھا کہ معیاری چرس کی پہچان کیا ہوتی ہے تو انہوں نے ڈبے کا ڈھکن ہٹا کر کہا معیاری چرس کا پتہ خوشبو سے لگ جاتا ہے. اچھی چرس کی ایک خاص مہک ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر سمجھ جاؤ کہ چرس کی کوالٹی اچھی نہیں. وادی تیرا میں بازار کو باغ کہتے ہیں اور عام مارکیٹوں کے علاوہ ہفتے میں 3 دن 3 مختلف مقامات پر ہفتہ وار بازار لگتے ہیں جنہیں میلہ بھی کہا جاتا ہے. تیرا میں میلے اور دیگر خرید و فروخت کا دار و مدار چرس کے اچھے دام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کیونکہ یہاں تقریباً تمام لوگوں کا ذریعہ معاش بنگ اور چرس کی خرید و فروخت کی یہ منڈیاں ہی ہیں. اگر سیزن میں فصل یالہ باری اور دیگر قدرتی آفات سے محفوظ رہے اور دام بھی اچھا ہو تو 5 سے 10 لاکھ روپے تک کما لیتے ہیں. کبھی ہم 10 لاکھ میں فصل خریدتے ہیں اور اسے پھر 8 لاکھ میں فروخت کرنا پڑ جاتا ہے. اس سیزن میں نقصان ہوا ہے. خیال تھا کہ میں 5 لاکھ تک کما لوں گا لیکن اب تک 2 لاکھ کا سامان بھی فروخت نہیں ہوا. اسٹیٹسٹا کے ایک جائزے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ چرس پینے والے شہروں میں نیو یارک کے بعد تقریباً 42 ٹن سالانہ کے ساتھ کراچی دوسرے جبکہ نئی دلی 38 ٹن کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. کراچی دنیا کے ان شہروں میں سے ہے جہاں چرس کا استعمال اور خرید و فروخت غیر قانونی ہے. اصل بات بتاؤں کہ اگر یہاں فیکٹریاں اور کارخانے لگا بھی دیے جائیں تو یہ آنے والی نسل کے لیے ہی سود مند ثابت ہوں گے، نہ کہ میری نسل کے لوگوں کے لیے. میں اپنا نام تک نہیں لکھ سکتا اور نہ پڑھ سکتا ہوں. ہماری نسل کے لوگوں نے نہ تو تعلیم حاصل کی اور نہ ہی کوئی اور ہنر سیکھا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت تک اسی طرح چرس بیچنے کی اجازت دی جائے. پھر آہستہ آہستہ لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے اور دیگر روزگار شروع کرنے کے اہل ہو جائیں گے. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سگریٹ کی طرح چرس پر بھی ٹیکس نافذ کر دیا جائے تو پاکستان کو سالانہ 13 کروڑ ڈالر سے زائد کی آمدن ہو سکتی ہے اور عبدالغنی کی طرح تیرا کے زیادہ تر افراد بھی بے روزگاری سے بچ سکتے ہیں. مدثر شاہ، DW نیوز، تیرا.